ہمارا یہ جمعۃ المبارک کا مقدس طیب اور طاہر دن جو 2025 کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، احباب ذوقار گزشتہ سال ہمارے کتنے دوست، ہمارے کتنے بھائی ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہم میں نہیں، اور ہم نے گزشتہ سال کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا، یہ سب ہم جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور بہتری کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرنا چاہتا۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہم نے اپنے آپ کو خود تبدیل کرنا ہے۔ اب ہم خود کو کیسے تبدیل کریں گے، اس کے لیے ہمیں محاسبہ کرنا پڑے گا، اپنا احتساب کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ پورے سال کے اندر ہم نے کتنی اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اور کتنی ہم نے اپنے رب کی حکم کی پابندی کی ہے۔ جس طرح آج ہم دکانداری کے حساب سے لگا لیں کہ جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور شام کو جب ہم اپنے کاروبار کو بند کرتے ہیں تو اس وقت ہم ایک رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک کاپی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک پیپر لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، پورے دن کی کمائی ہم اس کے اندر درج کرتے ہیں کہ اتنا مال میرے پاس موجود تھا اور اتنا مال میں نے آج کے دن سیل کیا ہے اور اس مال سے مجھے یہ پرافٹ حاصل ہوئی ہے اور اتنا مجھے نقصان ہوا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح بھی اگر ہم اپنی زندگی، روزمرہ زندگی کا محاسبہ کریں تو پھر ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن ہم نے اللہ کی نافرمانی کتنی کی ہے اور آج کے دن ہم نے اللہ کی اطاعت گزاری میں کتنا گزارا ہے۔ یہ سال تو بیتتے جائیں گے، یہ دن گزرتے جائیں گے، اور اگر ہم نے خود احتساب نہ کیا، خود اپنے اعمال کے اندر غور و فکر نہ کیا تو سامعین محترم پھر ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مختصر نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ اعمال، ان اعمال کا تذکرہ کیا جائے جو اعمال میں وزنی ہیں اور کرنے میں انتہائی ہلکے پھلکے سے محسوس ہوتی ہیں، اور انسان کا، مسلمان کا، ایک بندے کا جو عقیدہ ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کن کن چیزوں پر، کن کن باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، تو مسلمان وہ ہے کہ جو رب کی اور رب کے محبوب کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ایمان لاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے عقائد بھی موجود ہیں کہ جن کو سمجھنے کی انسان عقل نہیں رکھتا، انسان کی عقل سے ماورا ہے، نہ انہوں نے، انسان نے ان کو دیکھا، لیکن نہ دیکھنے کے باوجود بھی انسان ان کو مانتا ہے
اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، اور یہی تو ایمان بالغیب ہے جو رب کے ہاں بڑا درجہ رکھنے والا ہے، رب کے ہاں بڑا معتبر ہے، رب کے ہاں بڑا مقام ہے اس ایمان بالغیب کا۔ کل قیامت کے دن سبھی مان جائیں گے، جب سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر تو وہ مان جائیں گے، مگر تب ان کا ایمان لانا رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ اس لیے کچھ عقائد، اور ان عقائد میں سے ایک عقیدہ قیامت کے دن کا، قیامت کے دن پر وہ ہے ترازو کا، کہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن ایک ترازو لائیں گے اور اس کے اندر ہم سب کے نامہ اعمال کو تولیں گے، اور ایک ذرہ برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس دن حساب کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو سامعین محترم، اب ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس دن اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جاؤں۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ جب میزان عمل لگے تو نامہ اعمال بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، اور مجھے رب کے حضور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں اس روزمرہ کی زندگی کو گزارنے کے لیے چند ایک اعمال بتائے ہیں تاکہ ہم ان پر عمل پیرا ہو کر آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ اور وہ اعمال ایسے اعمال ہیں کہ جو کرنے میں تو ہلکے پھلکے ہیں، بلکہ رب کے ہاں ان کا بہت وزن ہے، وہ رب کے محبوب عمل ہے۔ تو سامعین محترم، زبان کو ہی لے لیجیے۔ اب زبان بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اس کی قدر پوچھنی ہے تو کسی گنگے سے پوچھئے۔ اور جب بندہ جس کو رب نے یہ نعمت عطا کی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو سامعین محترم پھر وہ بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ اس کا حق ادا کرتا ہے تو پھر رب کے ہاں اس کا یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی کون سا عمل کہ انسان خاموشی اختیار کرے، اپنی زبان سے بری بات نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ بے حیا کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ایمان کی جو علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ ایمان والے فلاح پانے والے ہیں جنہوں نے والذین هم عن اللغو معرضون 18 پارے کی تیسری آیت کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ تحقیق فلاح پائی ان ایمان والوں نے جنہوں نے خشوع کے ساتھ نماز ادا کی، ان ایمان والوں نے کامیابی حاصل کی جنہوں نے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ تو سامعین محترم، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا رب کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے، کرنے میں یہ انتہائی آسان ہے، مگر نامہ اعمال میں اس کا بہت بڑا وزن ہے۔ حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں دو باتیں نہ بتاؤں، دو خصلتیں نہ بتاؤں جو کرنے میں
پھلکی ہے، کرنے میں بڑی آسان ہے، مگر رب کے ہاں ان کا اجر بڑا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہے ابو ذر، ان دو باتوں کو زندگی میں اختیار کر لینا، ان دو خصلتوں کو اپنا لینا، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ دو خصلتیں یہ ہے کہ ہے ابو ذر، برائی کی بات کرنے سے بہتر ہے تم خاموشی اختیار کر لینا، برے ساتھی سے بہتر ہے کہ تم تنہائی کو اختیار کر لینا۔ سامعین محترم، اسی طرح حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا کہ مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہے ابو ذر غفاری، ذرا بتا تو صحیح مسجد میں تنہا کیوں بیٹھا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرمانے لگے، میں تمہیں بتاؤں کہ میں مسجد میں تنہا کیوں بیٹھا ہوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں تنہا بیٹھا ہوں، اس لیے مسجد میں تنہا بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے، بری بات سے خاموشی بہتر ہے، اس لیے میں مسجد میں بیٹھا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ جاری ہو جائے، ایسی لغو بات جاری ہو جائے جس کی وجہ سے کل میرا نامہ اعمال برباد ہو جائے، کل میری آخرت خراب ہو جائے۔ تو سامعین محترم، آج اگر ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں، اگر آج ہم اپنا محاسبہ کریں، تو سامعین محترم آج ہم جس چوراہے پر دیکھیں وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنی زبان کو لغویات میں مشغول رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس چوراہے پر دیکھیں، جس جگہ پر بیٹھے دیکھیں، وہاں پر ہماری زبان سے فالتو باتیں نکل رہی ہوتی ہیں، کبھی ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی کی پردہ پوشی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف اپنے اعمال نامے کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی وزنی اعمال کے حوالے سے کہ وہ بھی کرنے میں بڑے ہلکے پھلکے سے ہی، مگر رب کے ہاں ان کو بڑا مقام حاصل ہے، کیونکہ رب کی ذات پاک ہے اور وہ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے میری پاکی کو بیان کرے، کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ اسی کی شان کو زیبا ہے، یہ اسی کی عظمت ہے، یہ اسی کی کبریائی ہے، اور بندے پر لازم ہے کہ بندہ ہر وقت رب کی کبریائی کا ذکر کرے، اس کی پاکی کا بھی ذکر کرے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو جملے عربی کے اندر، دو جملے ایسے ہیں جو بڑے آسان ہیں، کرنے میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، پڑھنے میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، بڑے آسان ہیں، مگر رب کے ہاں ان کا مقام بہت زیادہ ہے، رب کے ہاں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اعمال نامے میں ان کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دو جملے کون سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے جن میں رب کی پاکی کا بیان ہے، جن کے اندر رب کی عظمت کا بیان ہے کہ سبحان اللہ جی پاک ہے وہ ذات، وہ بھی حمدی ہی، اور تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے۔ تو سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ان دو کلمات کو ہم وقت پڑھا، کل قیامت کے دن
علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا کر کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ رسول اللہ نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر کہا کہ جو بندہ دن کے اندر 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا اگرچہ سمندر کی جان کے برابر۔ سامعین محترم، یہ وہ اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال جو کرنے میں انتہائی آسان ہے، مگر آج ہماری غفلت، ہماری سستی کی انتہا دیکھیں۔ ہم اور ہمارے پاس ایسے تو بے شمار ٹائم ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ گپے لگانے کے لیے، فضولیات کے لیے، کھیل کود کے لیے، دنیا کے تماشے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے۔ ہم گھنٹوں بیٹھ کر وہاں پر ہم اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں، مگر چند لمحے نماز کے بعد ہمارے پاس نہیں ہوتے کہ ہم بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھ لیں اور اپنے اعمال نامے کو بہتر کر لیں۔ سامعین محترم، آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم وہ سنت مؤکدہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل پڑھا، غیر مؤکدہ کی بات نہیں، مؤکدہ سنتے، نماز جمعہ کی پہلی 4 سنتے، نماز جمعہ کے بعد کی 4 سنتے، 2 سنتے، یہ سنت مؤکدہ ہے، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 2 فرض پڑھتے ہیں اور پھر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر گھروں میں جا کر پڑھتے ہیں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور اگر نہیں پڑھتے تو پھر گناہگار ہیں۔ ہم رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑنے والے ہیں، تسبیحات تو دور کی بات، ہم نماز بھی اسی طریقے سے بھی کیا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اتنی فرصت ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں وزنی کرنے والا، اعمال کو وزنی کرنے والا عمل سب سے بہترین عمل اچھا اخلاق ہے۔ جس نے اچھے اخلاق کو اختیار کیا اس نے اپنے اعمال نامے کو وزنی کر دیا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن خلق کا مالک بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، میں نے تو سارے خلائق کو جمع کر کے، سارے اخلاقیات کو جمع کر کے رسول اللہ کی ذات میں رکھ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خلیق بھی ہے، جو مہربان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو شفیق بھی ہے، آپ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ میرا قرب عطا کرے گا، جن خوش نصیبوں کو، جن محبت والوں کو میرا قرب عطا کرے گا رب، وہ کون سے لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو سامعین محترم، ذرا غور کیجیے اور ہمیں بھی اپنے اخلاقیات کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اخلاقیات کس نج پر کھڑے ہیں، کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی جو ہمارے اخلاقیات کے منافی ہو۔ اور پھر اللہ کے ہم جو سب سے پسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ وزنی ہے جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم فرائض کو پورا کرتے ہیں؟ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، کیا ہم نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ شراب سے بچنا، شراب حرام ہے،
اس سے بچنا ہمارے اوپر فرض ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہم اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ سود کھانا حرام ہے، اس سے بچنا فرض ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ اسی طرح اور بے شمار گناہ ایسے ہیں جن سے بچنا ہم پر فرض ہے، مگر ہم احتیاط ہی نہیں کرتے، ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں تصور کرتے۔ سامعین محترم، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جو اس دنیا سے صحابہ کرام میں سب سے آخر میں تشریف لے گئے۔ آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ اپنے دور میں اپنے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہاں لوگوں، یہ جو تم چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر جن کو تم کرتے جا رہے ہو، صحابہ کے زمانے میں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ آج اگر امت مسلمہ تنزلی کا شکار ہے، اگر امت مسلمہ امتحان کا شکار ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے اس عمل کو چھوڑ دیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے۔ تو اس عمل کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اور جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے ہر بات خود بہت درست ہوتی چلی جائے گی۔ جب ہم اپنے عیبوں کو ٹھیک کریں گے سارا معاملات سب کچھ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ سامعین محترم، یہ مہینہ بھی اللہ نے ہمیں بڑا عظمت والا، بڑا رفعت والا عطا کیا، رجب المرجب کا مہینہ، اور اس مہینے کو بھی شہر عسل کہا گیا۔ اس مہینے کو بھی شہر عسل کہا گیا، بہرا اور گونگا مہینہ کہا گیا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ مہینہ عظمت والا، برکت والا مہینہ اللہ کے حضور جاتا ہے، واپس لوٹتا ہے، تو رب پوچھتا ہے کہ اے میرے مہینے، بتا میرے بندوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو یہ آگے سے عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں تیرا معیوب مہینہ ہوں، اور مجھے تو نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے عیبوں کو نہ دیکھوں۔ تو یا باری الہ، میں نے لوگوں کے عیبوں کو نہیں دیکھا، میں نے ان کی فرمانبرداری کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر و اذکار کریں، روزے رکھیں۔ اس کے ایک دن کا روزہ 3 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، اور 2 دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، اور ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ ہے۔ اور سامعین محترم، اگر ہم اس مہینے میں ایک رات کو زندہ رکھیں گے، ایک دن کو روزہ رکھیں گے، تو سامعین محترم، رب تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بصرہ کے قبرستان میں گیا، تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ ایک قبر سے نور کی شعاع بلند ہو رہی تھی۔ تو میں نے رب کے حضور عرض کی کہ باری الہ، یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کی قبر سے اتنا نور بلند ہو رہا ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاطب غابی سے آواز آئی، ندا دینے والے نے یہ ندا دی، اے ابو سفیان ثوری، اگر تو اپنی قبر میں نور دیکھنا چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میری قبر بھی اسی طرح روشن ہو، تو بھی رجب المرجب شریف کا ایک روزہ رکھ لینا، ایک رات کو زندہ کر لینا، ایک رات کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، اللہ تیری قبر میں بھی نور عطا فرمائے گا۔